السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے، پھر اللہ کافی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے اللہ کہہ رہے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ تو عمل کرنے والوں کے لیے کیا یہ اچھا اجر ہے جنہوں نے صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں توکل جیسی نعمت عطا فرمائے۔ ساتھیوں، توکل کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر یقین کرنا۔ تو اللہ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، یعنی مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ پہ ایمان لایا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اسے ایسا بہترین جزا دیں گے، ہے نا، اور جنت کی نہریں، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت ایسی ہو جیسے پرندے کا دل ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی کیا؟ پرندہ چھوٹا سا پنچھی ہے نا، کبھی شک نہیں کرتا کہ اڑ نہیں سکے گا، ہاں، اسے اللہ تعالیٰ بے حد توکل دیتے پرندے کو۔ تو اگر اللہ پر اتنا بھروسہ ہم کریں، اگر تم صرف اللہ کی ذات پر ہم ساتھیوں ایسا بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی محبت عطا فرمائیں گے جو پہاڑ تک ہلا دیتی ہے۔ یہ سمجھ لیں، سمجھ رہے ہیں؟ توکل کا مفہوم کیا ہے؟ توکل کا مطلب کیا جانتے ہو؟ بھروسہ، اعتماد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے علماء امت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے توکل کے معنی اور مفہوم میں اچھے سے سمجھایا۔ جیسے مثال کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھروسہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھروسہ یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، صرف اسی پر ہمیں بھروسہ ہو کہ بس وہی کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ توکل جو ہے، اللہ پہ بھروسہ، یہ بندے کے اظہار عجز، اور جس پر توکل کیا گیا نا اس پر اعتماد، مکمل بھروسے کا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ پر کما حق کہو، جیسا کہ اس کا حق ہے توکل کرنا۔ اس کا مفہوم وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم یہ بات اچھے سے جان لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر کام کرنے والے حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، تخلیق اللہ نے جو کچھ کی ہے، رزق عطا کرنا ہے یا کس کو رزق سے محروم کرنا ہے، کس کو نفع دینا ہے، کس کو نقصان پہنچانا ہے، سمجھ رہے؟ افلاس، تونگری، بیماری، صحت، موت، زندگی، یعنی ہر چیز صرف اور صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ بس اس چیز کا بھروسہ ہو، اس چیز پر توکل ہو۔ سمجھ رہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے کہ اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو نا جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دیں گے جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے، شام کو پھر آسودہ واپس آتے۔ یعنی مکمل بھروسہ، چور چرا بھی نہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتی ہوں کہ ایک صحابی کے گھر پر فاقہ تھا کئی دنوں کا۔ بیوی نے کہا کہ بچے بھی بھوکے ہیں اور بھوک بہت لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا۔ وہ گئے مسجد میں، وضو بنایا، نماز پڑھی 2 رکعت، اللہ سے مانگا، اور گھر آئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر گئے، لگتا ہے میری وضو میں کمی ہوگی یا میری نماز میں کمی ہوگی۔ پھر وضو بنایا، نماز پڑھی، اور پھر گھر گئے اللہ سے مدد مانگ کر کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس کے دینے میں تو کمی نہیں ہے، وہ رب ہے، رب کائنات ہے،
وہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، میرے مانگنے میں ضرور کمی ہے. پھر گئے 2 رکعت نماز پڑھی، وضو بنایا، تازہ وضو دوبارہ بنایا، نماز پڑھی، اور پھر گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چکی خود بخود چلنے لگی. جو گھر میں چکی ہوتی تھی نا وہ چل رہی ہے اور اس کے اندر سے آٹا نکل رہا ہے. تو شوہر بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، آٹا نکل رہا ہے، خوشی کے مارے کیا کریں. تو جلدی جلدی برتن میں بھرنے لگی بیوی، جو ہے اپنے برتنوں میں جو آٹا بھرنے لگی. اب کیا کرے. تو بیوی، عورتیں کیسی ہوتی ہیں نا، ان کو تھوڑا تجسس زیادہ ہوتا ہے نا، کہ کہاں سے نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اس نے کیا کیا، جلدی سے وہ آٹے کا جو پارٹ تھا وہ اٹھا لیا، تو آٹا نکلنا بند ہو گیا. آٹا نکلنا بند ہو گیا. تو صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے، کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ یا نبی اللہ، ایسا ایسا معاملہ ہے، جو ہے ایسا ہوا، میں نماز پڑھی اور میں نے اس طرح سے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آٹا اگر تمہاری بیوی چکی کا پارٹ نہ ہٹاتی تو وہ آٹا قیامت تک نکلتا. سمجھ رہے؟ یعنی ان کا اللہ پر کیسا بھروسہ تھا کہ نہیں، اللہ میرے مانگنے میں کمی ہوگی، آپ کے دینے میں کمی نہیں ہے. تو توکل کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ توکل کیا ہے، تو کیا کہا جانتے ہو؟ توکل یہ ہے کہ دل صرف اللہ پاک کی طرف مشغول ہو، صرف کسی اور سے امید، کسی اور کی طرف نگاہیں نہیں، اس کے غیر پر بھروسہ نہیں، بلکہ دھیان بھی نہ ہو، دھیان بھی نہ جائے کسی اور کی طرف، اس کے سوا ہر چیز سے بندہ بے نیاز ہو جائے. یہ ہے توکل. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے بھروسہ؟ ایسا اللہ پر بھروسہ ہو اتنا زیادہ. حضرت عمرو بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے نا اور اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ کافی ہو جاتے ہیں. جب اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، نہیں اللہ کریں گے، تو اللہ بالکل کافی ہو جاتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ ایسا نظام چلاتے ہیں، ایسا نظام اللہ ہی چلاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا نظام بڑا زبردست ہوتا ہے. یعنی ہمیں کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی بھی چانس نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کرے، کس طرح کرے، کوئی بھی کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ نظر آ رہا ہے. وہ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے. جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا، ہاں حکم دیا، سمندر کا پانی کھڑا ہو گیا، وہ کر سکتا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں باغ بنا سکتا ہے، ان کی آگ کو، وہ کر سکتا ہے. جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا 40 دن تک، 40 راتوں تک، وہ کر سکتا ہے. وہ میرا رب ہے. کوئی نہیں کر سکتا لیکن وہ کر سکتا ہے. بس یہ جنون ہو ہمارے اندر، یہ بھروسہ ہو، یہ اطمینان ہو، پھر اللہ وہ دیں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو وہ تم کو اس طرح روزی دے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس طرح پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے، وہ صبح کے بھوکے نکلتے ہیں، شام کو شکم سیر سے ہو کر واپس لوٹتے ہیں، اللہ ایسے روزی دے گا. سمجھ رہے؟ اور ایک روایت میں تو یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا. سمجھ رہے؟ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینے اور مال کو ضائع کر دینے کا نام دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کونے میں بیٹھ جائیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ مال اور دولت ہمارے ہاتھوں میں ہے اس پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اس کے دست قدرت پر بھروسہ ہو. یہ ہے ایمان. سمجھ رہے؟ یہ ہے ایمان. ایسا ایمان ہو ہمارا کہ اللہ کے نبی نہیں فرماتے مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہر کام میں بھلائی ہے، اور یہ شرف مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اگر اسے خوشی کا موقع نصیب ہو اور وہ اللہ کا شکر بجا لائے تو اس میں اس کے لیے بہتری ہے، اور اگر کبھی کوئی مصیبت پہنچے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے. سمجھ رہے؟ اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے. تو ایسا توکل ہمارا ہو، ایسا بھروسہ، ایسا ایمان ہمارا اللہ پر ہو
سمجھ رہے ہیں توکل کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ہی ملی تھی اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، سمجھ رہے ہیں، میں تو اللہ پر دعا مانگتی ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. تو بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ توکل کے خلاف ہی سارے جملے کہنا. بندہ بس اللہ پر نگاہیں رکھے، وہ ضرور سنے گا، وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ ضرور دیکھے گا میری طرف، وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. یعنی اتنا توکل ہو. توکل کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں، اللہ نے بہت سارے مقامات پہ قرآن میں توکل کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، وہ کارساز ہے، اسباب ہو نہ ہو وہ کام بنانے والا ہے. سمجھ رہے؟ ہم اپنی ذہانت پر، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر بھروسہ نہ کریں. صرف اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، اس کی نصرت کی طرف دیکھیں. سمجھ رہے؟ یہی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے نا. یہی تو ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ دو یقین. صرف اور صرف اللہ کرنے والے ہیں. اللہ چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی کاموں کو بنا سکتے ہیں، اور چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کاموں کو بگاڑ سکتے ہیں. اتنا ہمیں یقین ہو، اتنا ہمیں یقین ہو. یہ ہے توکل، یہ ہے ایمان. سمجھ؟ صرف اسی پر بھروسہ کرنا. ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں. اللہ کہیں گے میں سنوں گا ہی نہیں، جا یہاں سے، اب تو میں سنتا ہی کوئی نہیں ہوں. سمجھ رہے؟ تو ایسا اللہ پر بھروسہ، ایسا اللہ پر یقین، ہم اپنے بچوں کو بھی وہ یقین اور بھروسہ سکھلائیں کہ اللہ پر کیسے بھروسہ ہو. اب دیکھیے نا، میں مثال چڑیوں کی دی کہ کوئی چڑیا جو ہے، کیا اس کی کوئی جاب ہوتی ہے؟ جیسے ہم انسانوں کی ہوتی کہ جاب چلی گئی اب کیا ہوگا، ہوتا ہے نا. ہمیں تو اللہ نے کہا ہے کہ اسباب کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ چلو. لیکن اگر اسباب ہم کوشش کر رہے ہیں اور اسباب نہیں دکھ رہا ہے، ہم اسباب کر رہے ہیں لیکن پھل نہیں مل رہا ہے، تو گھبرائے نہیں، امید نہ چھوڑے. چڑیا کو دیکھیں، کوئی اسباب تھوڑی نہ ہوتا، اس کو کوئی تھوڑی نہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے مجھے دانہ چگنا ہے. وہ تو بس نکل جاتی ہے، چڑیا گھونسلے سے اڑ جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا؟ بھر پیٹ اپنے بچوں کے لیے بھی دانہ لے کر آتی ہے اپنی چونچ میں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے بھی گھونسلے میں، اپنی چونچ میں دانہ لے کر اپنے بچوں کی چونچ میں ڈالتی ہے. یہ توکل ہمارے زندگی میں ہو، ایسا بھروسہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بھروسہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ وہ بھروسہ عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ وہ ایمان عطا فرمائے جو اللہ نے ہر زمانے میں اپنے پیاروں کو عطا فرمایا. آمین یا رب العالمین. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین.